گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور آج ایسا خوبصورت کلام رضا لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں امام اہل سنت نے بالکل نیا اور انوکھا خیال پیش کیا ہے۔ نعت خواں نعت لکھنے کے لیے، نعت گو شاعر نعت لکھنے کے لیے قلم کا استعمال کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے شاخ مانگی ہے، قلم مانگی ہے، کس سے مانگی ہے اور کون سی مانگی ہے اور کس لیے مانگی ہے؟ کمال کا تخیل ہے، اور کلام کون سا ہے؟ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ کمال تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کی معنی سمجھتے ہیں۔ طوبیٰ یہ جنتی درخت ہے جو کئی طرح کے پھل اور خوشبو دیتا ہے۔ نازک سے مراد نفیس، روح قدس جبریل امین۔ کیا خوبصورت تخیل ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کچھ اس طرح عرض کر رہے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے کہ جنت کے خوشبودار درخت کی سیدھی اونچی اور نہایتی نفیس ترین شاخ عطا فرمائیں تاکہ اس کی قلم بنا کر خدا اور خدائی کے محبوب کی نعت لکھوں، تاکہ اس قلم کی نزاکتوں کے ذریعے نعت شریف کی نزاکتوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر نعت لکھنے کا حق ادا کیا جا سکے، کیونکہ ایسی شخصیت کی شان میں نعت لکھنی ہے، ایسی شخصیت کی مدح سرائی کرنی ہے کہ پھر قلم بھی جنتی ہو، درخت بھی طوبیٰ ہو، اس کی بھی سب سے اونچی نازک سیدھی شاخ ہو، اور مانگ رہے ہیں جبریل امین سے۔ سبحان اللہ، کیا اہتمام ہے نعت لکھنے کا۔ یہاں ہم سب کو ایک اور درس بھی مل رہا ہے کہ جب بھی سرکار علیہ السلام کی نعت خوانی ہو، ان کی مدح سرائی ہو، تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، کتنا ادب کا خیال ہونا چاہیے۔ بزرگان دین جب حدیث بیان کرتے تو غسل کیا کرتے، بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نیا لباس زیب تن کیا کرتے، عطر لگایا کرتے، اور اس کے بعد حدیث پاک بیان کیا کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نعت لکھنے کے لیے کیسا اہتمام کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اب آئیے شعر کو سنیے، کیا کمال کی بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے۔ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ طوبیٰ میں سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ طوبیٰ میں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر کمال کا شعر ہے۔ مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ گلبن سے مراد گلاب کا پودا، زہرا، زہرا ویسے تو کلی کو کہتے ہیں، مگر یہاں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سبتین کہا جاتا ہے۔ اب کیا شاندار اشارہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت الہی کے سرخ گلاب کا اگر پودا ہے تو فاطمہ الزہرا اس رحمت کے پودے کی کلی ہیں، حسن اور حسین اس کے پھول ہیں، جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کی شاخیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں نعت نبی کے علاوہ عظمت اہل بیت
اور خلفائے راشدین کی شان کا ایک ایسا حسین گلدستہ تیار کیا ہے، ایک عاشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقیناً دونوں طرف یعنی اہل بیت سے بھی اسے پیار ہے، صحابہ کرام سے بھی پیار ہے، اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے تو یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ان چار یاروں کی شان بھی وراء الورا ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں اپنی بات کو پیش کیا ہے کہ مولا گلبن، رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاہ۔ مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گلبن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ، صدیق و فاروق و عثمان، حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ طوبیٰ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ شاخ قامت شہم زلفو، چشم و رخسارو لب میں، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاخ۔ اعلیٰ حضرت کے پاس گویا الفاظ حاضری دیا کرتے کہ حضور ہمیں بھی اپنے اشعار میں استعمال کر لیں۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ شاہ سے مراد بادشاہ، قامت سے مراد قد انور، رخسار سے مراد گال، سنبل سے مراد خوشبودار گھاس، نرگس آنکھ کی شکل کے خوبصورت پھول کو نرگس کہا جاتا ہے۔ اب پنکھڑیاں، سبحان اللہ، یہ جو ہے وہ پھول کی پتیوں کو کہا جاتا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کس خوبصورت انداز میں نبی پاک کی شان بیان کر رہے ہیں کہ نبی پاک کی قد انور اور جسم منور میں زلف معطر سنبل کی طرح خوشبودار ہے، جس سے دل و جاں معطر ہیں۔ میرے آقا کی سرمگی آنکھیں جو ہیں وہ نرگس کے پھول ہیں، جن کو جتنا زیادہ دیکھیں طلب بڑھتی جاتی ہے اور جی بھرنے کا نام نہیں لیتا۔ رخسار مبارک پھول ہیں جن کے نظارے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے، اور لبھائے مبارک شیریں بیاں، جو لبھائے شیریں بیاں ہے، پھول کی پنکھڑیاں ہیں جو حرکت کرتے ہیں تو گویا جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے جنت کی ہوائیں چل کر دل کو سرور اور آنکھوں کو نور، جان کو آسودگی اور روح کو بالیدگی عطا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی پاک کے قد انور سے لے کر گریسو مبارک سے لے کر پیارے لبوں کی شان کس پیارے انداز میں اعلیٰ حضرت نے بیان کی ہے، ذرا تصور جانا میں گم ہو کر۔ اور یہ کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، چہرہ انور کو اس پیارے انداز میں اتنی جگہ بیان کیا کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جب قلم اٹھاتے ہیں جلوہ جانا سامنے آ جاتا ہے۔ کہیں تو لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ کبھی آنکھوں کے تصور میں گم ہوتے ہیں تو کیا خوب لکھتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ لبوں کی لطافت پر تو کئی انداز میں اعلیٰ حضرت نے کلام کیا۔ صلاۃ و سلام میں کتنی پیاری بات لکھی، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ آج ایک بار پھر پیارے آقا کے چہرہ انور، قد انور اور زلفوں کی بات کی تو کس پیارے انداز میں بات کی۔ شاخ قامت شہم زلفو، چشم و رخسارو لب ہیں، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاخ۔ شاخ قامت شہم زلفو، چشم و رخسارو لب ہے، شاخ قامت شہم زلفو، چشم و رخسارو لب ہے، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاخ، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں، قدرت کی کیا پھولی شاخ۔ طوبیٰ میں سبحان اللہ۔ اب اگلے شعر کو ذرا سنیے گا۔
باغ کی بات کی، پھول کی بات کی، شاخ کی بات کی، گویا یہ پورا مضمون ہی باغ اور کیاریوں اور پھولوں کے گرد ہے. تو اب کتنی پیاری التجا اپنی بیچ میں کر رہے ہیں. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ. کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، کیا پیارے انداز میں موضوع سے متعلق اپنی التجا پیش کی ہے. ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے. اب یہاں اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نخل سے مراد ہے دل، یعنی نخل دل سے مراد دل کا پودا. اب آگے چلتے ہیں کہ ولا کہتے ہیں محبت کو. اعلیٰ حضرت نے جن باغوں کا صدقہ دیا، ذرا سوچئے. پہلے بات کی کہ حسنین کریمین پھول ہیں، زہرا کلی ہے، میرے آقا گلبن ہے، اور پھر 4 یار ہیں، وہ کتنی خوبصورت شاخ ہیں. کہیں جنت اور طوبہ کی شاخ کی بات کی ہے. تو ان تمام باغوں کا صدقہ پیش کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ان تمام باغوں کا آپ کی بارگاہ میں صدقہ ہے، وہ رحمت کا پانی مجھے بھی دے دیجئے جس سے میرے دل کے سوکھے ہوئے درخت میں آپ کی بابرکت محبت کی شاخ پیدا ہو جائے، آپ کی ولا کی شاخ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں بھی یہی تڑپ تھی. جمال یار ہر وقت نگاہوں کے سامنے رہے، ذرا جدائی ہو جاتی تو ان کے چہروں سے پتہ چل جاتا کہ فراق یار میں یہ حالت ہو گئی ہے. یہی سبب تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اور اسی وجہ سے ان کو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا. حضرت ربیہ کو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلی آفر کی تھی کہ اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو انہوں نے بھی جنت میں نبی پاک کا قرب ہی مانگا اور کچھ نہ مانگا. صحابہ کہتے جب ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے یہ سنا کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے دنیا میں محبت ہوگی، تو اسلام لانے کے بعد ہم میں سے کوئی اس سے زیادہ کبھی خوش نہ ہوا کہ نبی پاک نے جب یہ مجدہ سنا دیا کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو ہمارا تو سب کچھ آقا پر فدا تھا. ہمیں معلوم ہو گیا کہ قیامت میں بھی ان کا ساتھ مل جائے گا، آخرت میں بھی ان کا ساتھ مل جائے گا. اعلیٰ حضرت اسی محبت کی شاخ کی تمنا کر رہے ہیں. وہ تو عاشق ماہ رسالت ہیں. اب ان کے صدقے بھی آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایسی نگاہ کرم ہو جائے، اس مبارک کلام کے صدقے ہم پر نگاہ ہو جائے کہ ہمارے دل میں بھی نبی پاک کی سچی محبت کی پیاری شاخ پیدا ہو جائے. شاندار التجا ہے. آئیے اب اس شعر کو سمجھیے گا. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے جس سے نخلے دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے، جس سے نخل دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ جس سے نخل دل میں ہو پیدا، پیارے تیری ولا کی شاخ. طوبیٰ میں سبحان اللہ. اب اعلیٰ حضرت تحدیث رحمت کے لیے کمال کا شعر لکھتے ہیں. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار، جھومی نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. سبحان اللہ. اب ذرا اس کی مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں. نسیمے سے مراد نسیم کی جمع، جو صبح کی بھینی بھینی ہوا ہوتی ہے اسے نسیم کہتے ہیں. نیسا کہتے ہیں بارش کو، چٹکی یعنی کھلی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بن کہتے ہیں، یاد رہے بن جنگل بیابان کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ اس طرح فرما رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں جب بھی کوئی روئے، یعنی اس شعر کے 2 معنی بنتے ہیں. ایک معنی تو یہ بنتا ہے کہ جب کوئی یاد نبی میں جنگل بیابان میں بھی روئے نا، یعنی ایک خزاں کی کیفیت ہے، زندگی میں کوئی لطف نہیں ہے، زندگی ایک بیابان کی حیثیت رکھتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی میں کچھ نہیں بچا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو اب اس کو چاہیے کہ نبی پاک کی یاد کو اپنے دل میں بسا لے. جب آپ ویرانے کے اندر بھی آنسو بہاتے ہیں، نبی پاک کی یاد میں تڑپتے ہیں، تو پھر زندگی میں گویا بہار آ جاتی ہے، کلیاں چٹکتی ہیں اور مہکتی ہیں اور گویا پودے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اگر دل میں بس جائے
تو دل کی جو وادی ہے جو خزاں والی ہو اس میں بھی بہار آ جاتی ہے۔ اور ایک اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا، دین متین کی خدمت کا کام شروع کیا، نبی پاک کے پیغام کو پھیلانا شروع کیا، ایک خزاں کا عالم تھا، لا دینی قوتیں بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہی تھیں، مگر یاد رسول کو اپنا سب کچھ بنایا، عشق رسول کو پھیلانے کی کوشش کی، پیارے آقا کی یاد میں آنسو بہائے، تو بس ان آنسوؤں کی برکت سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی برکت سے اب بہاگ و بہار ہو گیا، ہر طرف سنتوں کا دور دورہ ہو گیا، اور نبی پاک کا پیغام جو ہے وہ دنیا بھر میں پھیلنے لگا، اور یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا آج دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے۔ اللہ کریم نے ایسا مقام عطا کیا کہ آج دنیا بھر میں امام اہل سنت کے چاہنے والے، اور یہ چاہت صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں۔ آج بلکہ اعلیٰ حضرت کا نام ایک پیرامیٹر بن گیا ہے، عاشق رسول جب اعلیٰ حضرت کا نام سنتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، کیونکہ ایک عاشق ماہ رسالت کا یہ نام ہے۔ تو کمال کی بات ہے، یقین جانے اگر آج بھی کوئی پریشان، کوئی بیمار، کوئی کسی طرح کی مصیبت کا شکار ہمیں سن رہا ہے تو اپنے دل میں نبی پاک کی یاد کو بسا لے، اپنی آنکھوں سے پیارے آقا کی یاد میں آنسو بہائیں، آپ کی زندگی میں گویا بہار آنا شروع ہو جائے گی۔ جی ہاں، ایسا ہی ہو جائے گا کہ نسیمیں جھومیں گی، انشاءاللہ کلیاں مہکیں گی، اور آپ کی زندگی باغ و بہار ہو جائے گی۔ شاندار شعر ہے، ذرا سمجھیے اعلیٰ حضرت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار، جھومی نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاہ۔ یادیں رخ میں آگے کر کے بن میں رویا آئی بہار، یادیں رخ میں آگے کر کے بن میں رویا آئی بہار، جھومی نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ، جھومی نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ، طوبیٰ میں ظاہر و باطن، اول و آخر، زیب فروع و زین اصول، باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ۔ اللہ غنی۔ اعلیٰ حضرت جب کسی ایک موضوع کو لیتے ہیں، کبھی ایڑیوں پر کلام لکھتے ہیں تو ایڑی ہی ہر شعر میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی گل کی بات کریں، کبھی پھول کی بات کریں، لیکن اس کلام میں تو گویا شاخ، پتی، پھول اور جڑ اور تنا کمال کیا اعلیٰ حضرت نے، مگر ہر شعر کا ایک الگ لطف اور ایک الگ خوشبو سی محسوس ہو رہی ہے۔ اب اس شعر کا معنی کیا بنتا ہے، پہلے ذرا مشکل الفاظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں ٹہنی کہتے ہیں شاخ کو، فروع یہ جمع ہے فرا کی، تو یہ فرا بھی شاخ ہی کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب زیب سے مراد کیا ہے؟ خوبصورتی، سجاوٹ۔ اب اس شعر کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کچھ اس طرح فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اے میرے آقا، ہمارا سب کچھ آپ ہی ہیں، آپ ہی ظاہر و باطن ہیں، آپ ہی اول و آخر ہیں، شاخوں کی زینت بھی آپ ہی ہیں اور تنوں کا حسن بھی آپ ہی ہیں، الغرض کلی، پھول، پتی، شاخ، جڑ سب آپ ہی کی ذات سے ہے، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سبحان اللہ، یہ عشق بھری بات ہے۔ جو بندہ فنا فی الرسول کے مرتبے پر پہنچ جائے، اب ہر حسین شے میں اسے محبوب نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں لکھا نا، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ یعنی گویا نبی پاک کے ہی جلوے چاروں طرف ہیں۔ حدیث قدسی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے محبوب، میں تمہیں پیدا نہ کرتا تو دنیا ہی نہ بناتا، تجھے نہ بناتا تو یہ چاند سورج یہ آسمان نہ بناتا۔ گویا نبی پاک ہیں تو یہ سارے جلوے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اسی کی طرف بڑے پیارے انداز میں اشارہ کر رہے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، ظاہر و باطن، اول و آخر، زیب فروع و زین اصول، باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ۔ ظاہر و باطن، اول و آخر، زیب فروع زین اصول، ظاہر و باطن، اول و آخر، زیب فروع زین اصول، باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پتی شاخ، باغ رسالت
جڑ پتی شاخ طوبہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں کلام کے عطر کی طرف، اور وہ ہے کلام کا مقطع۔ سبحان اللہ، مختصر کلام ہے مگر کمال کا کلام ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ آری شاخ۔ سبحان اللہ، کچھ ایسا لگتا ہے کہ مشکل الفاظ ہیں، پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہاں آل احمد سے مراد کیا ہے؟ یہ ماردہ شریف ہند کے ایک عظیم بزرگ اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں سے ہیں، جن کا نام سیدنا آل احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ خذ بیدی، یہ عربی میں کہا جاتا ہے میرا ہاتھ پکڑیے، مدد فرمائیے۔ حمزہ، یہ بھی مشائخ میں سے ایک بزرگ ہیں جن کی طرف اشارہ ہے سیدنا حمزہ کی طرف۔ کن مددی، میری مدد کیجیے۔ گویا اردو اور عربی کا حسین امتزاج ہے شعر میں۔ خزاں سے مراد پت جھڑ کا موسم ہوتا ہے جس میں درخت سے پتے گرتے ہیں، مگر یہاں عمر کی خزاں یعنی بڑھاپے اور آخری وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اور برق سے مراد پتا ہے، خدا سے مراد ہدایت ہے، آری سے مراد ہم کہتے ہیں یہ فلاں چیز سے آری ہے، فلاں کے بغیر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا خوبصورت التجا ہے اپنے مشائخ سے، اے میرے آقائے نعمت حضرت اچھے میاں، میرے پیر و مرشد، یعنی یہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے، اعلیٰ حضرت کے پیر گھرانے کے بزرگ ہیں، کہ مجھے سہارا دیجیے، اور اے میرے محسن و مربی حضرت حمزہ میری مدد کیجیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دم واپسی میری زندگی کی شاخ ہدایت کے پتوں سے خالی ہو جائے، کیونکہ سارے کلام میں ہی شاخ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب جب درخت بوڑھا ہو جاتا ہے، خزاں کا وقت آتا ہے، سارے پتے جھڑ جاتے ہیں اور شاخ جو ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت استعارہ استعمال کیا ہے کہ اے میرے بزرگوں، مجھ پر ایسی نگاہ رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا آخری وقت ہو اور ہدایت کے پتے جھڑ جائیں اور میں خالی ہاتھ دنیا سے جاؤں۔ آخری وقت بھی مجھ پر ہدایت کے پتے ہوں، میری شاخ ہری بھری رہے، اور میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کے ساتھ اور نیک اعمال لے کر جاؤں۔ کیا شاندار انداز میں اپنے بزرگوں کا حوالہ دے کر اپنی آخرت بہتر بنانے کی التجا کی ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا ہر شعر ہمارے لیے ہدایت رکھتا ہے، اور یہ آخری مقطع تو میرے اور آپ سب کے لیے کہ جن کی عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ برتھ ڈے والے دن آج کل لوگ سالگرہ منا کر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال اور بہتر کرنے چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں بڑھانی چاہیے، کیونکہ اب رب سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہم سب کے لیے ایک زبردست درس ہدایت رکھتا ہے۔ کیا خوبصورت التجا ہے، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ آری شاخ۔ آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، آل احمد خذ بیدی یا سید حمزہ کن مددی، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے ناری شاخ، وقت خزانے عمر رضا ہو برگ خدا سے ناری شاخ، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ، طوبہ میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کے عشق کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کی برکتیں لوٹیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو
کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے